میرے بھائیوں، میرے بہنوں، شہید شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائیوں، السلام علیکم۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ہر سال کی طرح ہم گری خدا بخش میں جمع ہو کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے یہ پرچم، یہ علم بلند رکھا ہے اور نسل در نسل ہمارے ساتھ دیا ہے۔ ساتھیوں، ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے علم بردار ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، جنہوں نے 46 سال کے لیے یہ جدوجہد جاری رکھا ہے، یہ پرچم بلند رکھا ہے اور ہمارے ساتھ دیا ہے۔ آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اور تاریخی کامیابی حاصل کیا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہلے پاکستانی بن چکا ہے جس کو نشان پاکستان کا اعزاز حاصل ہے۔ صدر زرداری نے ایک بار پھر اپنا فرض گری خدا بخش کے ساتھ نبھایا ہے۔ صدر زرداری نے اس سے پہلے صدارتی ریفرنس کے ذریعے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوایا۔ ویسے تو عوام کا عدالت نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ تاریخ کا عدالت نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیا تھا۔ 50 سال ہمیں لگے، 50 سال کا آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں 50 سال بعد اب قائد عوام کو قانون کے عدالت نے بھی بے گناہ ثابت کر دیا ہے۔ قانون سازی، آئین سازی اور سیاسی لحاظ سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 1973 کے آئین کے بعد صرف صدر زرداری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بحال کیا اور صوبوں کو حق دلوا کے قائد عوام کا وعدہ بھی پورا کیا۔ اور ہم یہ بھی کیسے بھول سکتے ہیں کہ
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں جو غربت کا مقابلے کرنے کا وعدہ تھا، جو روٹی کپڑا مکان کا وعدہ تھا، پاکستان بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے صدر زرداری نے وہ وعدہ بھی پورا کر رہا ہے۔ ان تاریخی کامیابیوں کی وجہ سے ہر بھٹو شہید کے ماننے والے صدر زرداری کے شکر گزار ہے۔ تاریخ میں ان کا نام سنہرے الفاظ میں لکھے جائیں گے، اور صدر زرداری نے اپنا کردار سے، اپنے کامیابیوں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ فیصلہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پرچم، پیپلز پارٹی کا قیادت، صدر زرداری کو جو ذمہ داری دی تھی، صدر زرداری نے وہ ذمہ داری ادا۔ ویسے ہی جیسے تاریخ نے ثابت کر دی، کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے صحیح فیصلہ کیا جب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم عوام کا ہاتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ میں دے دی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک انقلابی فیصلہ لیا، وہ روایتیں چھوڑ کے اپنی بیٹی کو اپنی سیاسی جانشین بنا دی۔ اور اگر آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا اور آج بھی بھٹو زندہ ہے، تو پھر اس جدوجہد میں قائد عوام کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سب سے بڑی کردار ہے۔ اپنی والد کا مشن کو جاری رکھا، اپنی والد کا نام زندہ رکھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں وہ کردار رہی ہے کہ جو اسلام کی تاریخ میں بی بی زینب کی کردار تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے سڑکوں پہ، ہمارے شہروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے گلیوں میں، ہمارے گاؤں میں اپنی للکار سے، اپنی آواز سے، اپنی کردار سے، اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی قربانی سے والد کی علم کو بلند رکھا، نام زندہ رکھا۔ وہ بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ اور اب 1979 اپریل 4 سے لے کے آج تک ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہاں جمع ہوتے ہیں۔ ہم اپنا قائد عوام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنے سیاسی منزل طے کرتے ہیں۔ یہی ایک انسان کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، اپنی بروں کا جدوجہد کو آگے بڑھانا اور آنے والے نسلوں کے لیے راستہ بنانا۔ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جدوجہد اور کامیابیوں پہ
فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آئین دیا، ایٹم بم کا تحفہ دیا، جمہوریت دی، مزدور کو حقوق دیے، کسانوں کو حقوق دیے، عوام کو ترقی دلوایا۔ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد پہ، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں کہ 2 عامر سے ٹکرائے، دنیا میں پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم بنی، جمہوریت بحال کی، غریبوں کی آواز تھی، عوام کی آواز تھی، عورتوں کی آواز تھی، کسانوں کی آواز تھی، مزدوروں کی آواز تھی۔ ہم صدر زرداری کی جدوجہد اور صدر زرداری کی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی صورت میں قائد عوام کا آئین کو بحال کیا، NFC صوبوں کو مالی وسائل دیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پورا کیا، پاکستان کھپے کا نعرہ دیا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوایا۔ اور ہمارے بڑوں کے جدوجہد کی وجہ سے، ہمارے بڑوں کی کامیابیوں کی وجہ سے جو میں اور آپ نے مل کے حاصل کیا ہے، اس پہ بھی میں فخر کرتا ہوں۔ یہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم ہی ہے۔ 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبہ سندھ صحت کے شعبے میں باقی صوبے سے آگے ہیں۔ یہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم صوبہ بھر میں مفت علاج کا جال بچا سکے، چاہے وہ NICVD کی صورت میں دل کا عالمی سٹینڈرڈز کا مفت علاج ہو، یہ کراچی سے لے کے سکھر تک اور درمیان میں جتنے اضلاع ہیں وہاں بھی پاکستان کے عوام کو مفت ملتا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملتا ہے۔ وہ جس مہنگا کڈنی کا، لیور کا علاج کے لیے اس صوبے کے، اس ملک کے عوام کو بھارت جانا پڑتا تھا، وہ علاج اب مفت گمبد سے لے کے کراچی کروایا جاتا ہے، اور چاروں صوبوں سے لوگ یہاں سندھ آ کے اپنے علاج مفت کرواتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، یہ آپ کی وجہ سے۔ جہاں صدر زرداری نے ملک بھر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا، روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ پورے کرنے کی کوشش کیا، ویسے ہی آپ کا ہی سندھ حکومت SRSO اور پیپلز کے جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے اس کے ذریعے 10 لاکھ خواتین کو بلا سود قرضہ دلوا کے معاشی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں، اور ہم غربت سے لڑ رہے ہیں۔ مگر جو آپ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جو آپ کا تاریخی منصوبہ ہے، وہ پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے، اپنا چھت، اپنا زمین کا جو منصوبہ ہے، جس کے تحت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد سب سے زیادہ گھر بن رہے ہیں۔ پہلے قائد عوام نے غریبوں کو زمین کا مالک بنایا، اور آج میں بلاول بھٹو زرداری 20 لاکھ خاندانوں کو اپنا گھر بھی دے رہا ہوں اور اپنی زمین کا مالک بھی بنا رہا ہوں۔ یہ
نہ صرف پاکستان، آپ کو یاد ہے وہ شخص جو 10 لاکھ گھر کا خواب دکھاتا تھا نا، ہم 20 لاکھ گھر بنا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ قائد عوام کے بعد نہ صرف پاکستان میں سب سے بڑا منصوبہ ہے، یہ دنیا بھر میں گھر بنانے کا منصوبہ سب سے بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے۔ اس منصوبہ کے ذریعے ہم نہ صرف غریب عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا رہے ہیں، ان کو مالکانہ حقوق دے کے معاشی طور پہ آنے والے قدرتی آفت سے تحفظ دلوا رہے ہیں کہ یہ پکا گھر دلوا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ 20 لاکھ گھر بناتے بناتے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں جو میرا سندھ کے عوام کو روزگار دلوائے گا۔ ہم ویمنز امپاورمنٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا، تو اس منصوبے کے ذریعے ہمارا کوشش یہ ہے کہ گھر کا جو خواتین ہیں ان کے نام کا ہم گھر اور زمین کر دے، تاکہ ہم فیمیلز امپاورمنٹ کریں، ان کے لیے پہلی بار اتنے سارے خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹس بن رہے ہیں، وہ معاشی طور پہ مضبوط بن رہے ہیں۔ یہ تو عوام دوست منصوبے، یہ غریب دوست منصوبے، یہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھا ہے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھا ہے، ہم نے سیاست کا مطلب خدمت سمجھا ہے، ہم نے سیاست کا یہ نہیں مطلب سمجھا ہے کہ نفرتوں پھیلانا ہے، تقسیم اور آپس میں لوگوں کو لڑوانا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت ہم کرتے رہیں گے۔ یہ جو کامیابی ہے، یہ جو منصوبہ ہے، یہ تو صرف اس لیے ممکن تھا، یہ ممکن صرف اس لیے تھا کہ میں آپ کا وزیر خارجہ تھا اس سیلاب کے دوران، اور میں نے پہلی دفعہ دنیا کو اس بات پہ قائل کیا کہ یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، اس میں ہمارا قصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا قصور ہے، آپ کی وجہ سے میرے لوگ ڈوب رہے ہیں۔ اور تاریخ میں پہلی بار ان سب کو ساتھ بٹھایا کہ پاکستان کو مدد کرنا ہے، اور میں دنیا کو شکر گزار ہوں، چین سے لے کے امریکہ تک، یورپ سے لے کے عرب ممالک تک، کہ ایسے کوئی جگہ نہیں رہا جو پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام کے ساتھ ان کے مشکل وقت میں کھڑے تھے۔ یہ صرف ممکن اس لیے تھا کہ میں آپ کے وزیر خارجہ تھا، اور آج تک اگر یہ منصوبہ جاری ہے، اگر میں بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، زمین کا مالک بنا کے، تو ایک کہ میں وزیر خارجہ تھا اور دنیا نے ہمیں مدد کیا، اور دوسرا کہ ہم نے وفاق کو منایا کہ یہ قدرتی آفت ہے، یہ قدرتی آفت ہے، یہ تاریخی قدرتی آفت ہے، یہ کوئی ایک شخص، ایک صوبائی حکومت، ایک ملک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ہمیں سب مل کے ایک ہو کے ان کا مقابلہ کریں گا، تب میں اپنے لوگوں کو بچا سکوں گا۔ اور میں شکر گزار ہوں، میں عالمی دنیا کا شکر گزار ہوں، میں وفاقی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ اس منصوبہ کے حد تک وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم جو بھی ہمارا ذمہ داری ہوتا ہے، ہم وہ ذمہ داری پورا کرتے ہیں۔ جب آپ کا میں وزیر خارجہ بنا
تو میں نے اقوام متحدہ میں اس اسلاموفوبیا کے خلاف پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں یونائٹڈ نیشنز کا صدر اور سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا سے ڈیبیٹ کروائے کہ مسلمانوں کے خلاف جو دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھا دیں. ہم نے پاکستان کو فیٹف کے شکنجے سے نکلوا دیا. جی ایس پی پلس کی سٹیٹس جس کا فائدہ معاشی طور پہ پاکستان کے عوام کو، اس کو بچا دیا. اور موسمی تبدیلی کی جنگ جس میں پانی کا منصفانہ تقسیم کا جنگ شامل ہے، اس میں تو ہم پاکستان کیا، میں نے یہ تو جنگ عالمی سطح پہ لڑ کے آیا ہوں. آپ کی وزیر خارجہ کی حیثیت میں میں نے تو عالمی دنیا کو اس بات کو منایا ہے، عالمی دنیا کو، کہ ہمارا سندھو کو بچانا ہے. لیونگ انڈس پاکستان کیا دنیا بھر یہ سو رہے تھے باقی سب کہ ہمارا سندھو کو، آپ کا انڈس کو فعال کرنا ہے، بحال کرنا ہے، صحت یاب کرنا ہے. آئے پاکستان کا ساتھ دے. یہ جو ایک زمانے میں مائٹی انڈس کہا جاتا تھا، اس کو ہم نے بچانا ہے. اور میں دنیا کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے بات مان چکے ہیں کہ ہمیں مالی طور پہ انڈس بیسن کو فعال کرنے میں مدد کریں گے. وہ ہمیں ٹیکنالوجی کے طور پہ انڈس کو بچانے میں ہمارے ساتھ دیں گے. ارے یہ کیا، میں بطور آپ کا وزیر خارجہ جو یک طرفہ فیصلے بھارت لے رہا تھا، جو آپ کا پانی پہ ڈاکہ بھارت کرتے آ رہا ہے، میں بھارت کا مقابلے کر کے آیا ہوں، کرتا رہوں گا. جو ساحلی علاقوں کے حق ہے، جو لوئر ریپیرین کا حق ہے، جو آپ کا کیس ہے، وہ تو ہم عالمی دنیا میں لے کے لڑتے آ رہے ہیں. نہ صرف یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1973 کی آئین، صدر زرداری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 18ویں ترمیم وہ بھی متفقہ. ہم یہ تو نہیں کہہ سکے کہ میں متفقہ آئینی ترمیم کر کے آیا ہوں. جتنے ہم سے ہو سکا وہ کنسنسس بنانا، بٹ آئین ترمیم کر کے آیا ہوں کہ ماحولیاتی جو آپ کا انوائرمنٹل رائٹ ہے وہ آپ کا بنیادی آئینی حق ہے. انوائرمنٹل رائٹس میں صاف پانی کا حق آتا ہے. یہ ہر ماحولیات میں جو بھی تمام منصوبے ہیں وہ ہم نے پہلے نہیں تھا. آئین میں جو ماحولیات کا
ٹاپک ہے وہ ہمارے آئین میں موجود نہیں تھا، وہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوایا۔ ہم نے جو آپ کا پرانا مطالبہ ہے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل سے لے کے آج تک مطالبہ، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ تو تھی کہ عدالتی اصلاحات آئینی عدالت، مگر ساتھ ساتھ قائد عوام کا عدالتی قتل سے لے کے ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ آئینی عدالت ہوگا اور سارے صوبوں کا برابری کا نمائندگی ملے گی، تاکہ وہ شکایت جو اپنے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ملتے ہوئے سنا تھا، انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ شکایت نہیں ہوگا۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کامیابی ہے کہ آئین اب کہتا ہے کہ چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندہ ہوگا۔ جہاں ماضی کے کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں، اپنی کامیابیوں پہ فخر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم پہ یہ فرض بھی ہے کہ ہم آج کے مسائل کا مقابلہ کریں، موجودہ دور کے جو مسئلے ہیں ان کا مقابلہ کرے تاکہ عوام کے مسائل حل ہو۔ حقائق یہ ہے کہ پاکستان تاریخی مسئلے سے گزر رہی ہے۔ آج پاکستان پیپلز